بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے۔ اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہنے پاؤں سے شروع کرے، اور جب نکالے تو بائیں سے شروع کرے۔ ہونا یوں چاہیے کہ داہنا پاؤں پہننے میں پہلا ہو اور نکالنے میں آخری ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا نام جس روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہوگی، یہ ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ گری سے بھی منع فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا میں سے شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر چڑھے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر اس پر مارا اور فرمایا، ارے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکار ہو، تاکہ جب بھوکار ہوں تو تیری طرفداری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھرا ہو تو تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان پیدل چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیادہ یا چلنے کی نظر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی جان کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب ایمان اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل پڑھتے ہیں اور جن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا، برا کہنا گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر شاذ و نادر کو سلام کرنا۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے 100 سے ایک کم جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔